أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آج ہم اپنا سبق شروع کریں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 آیت نمبر 83 سے انشاءاللہ تعالیٰ 86 تک 86 آیت تک ہمارا سبق آج کا ہوگا انشاءاللہ. اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقا پختہ عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون نہ تم عبادت کرنا الا اللہ مگر اللہ کی وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احساناً حسن سلوک کرنا وذل قربا اور رشتہ داروں سے والیتامى اور یتیم والمساکین اور مسکین وقولو اور تم کہنا للناسی لوگوں سے حسنا اچھی بات واقیمو اور قائم کرنا الصلاۃ نماز وآتو اور ادا کرنا یا دینا الزکاۃ زکات ثم پھر تولیتم تم پھر گئے الا سوائے قلیلاً چند ایک کے منکم تم میں سے وانتم اور تم معرضون پھر جانے والے تھے. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے لا تسفکون نہیں تم بہاؤ گے دماءکم اپنوں کے خون ولا اور نہ تخرجون تم نکالو گے انفسکم اپنوں کو من دیارکم اپنی بستیوں سے ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو ثم پھر انتم تم ہؤلائی وہ لوگ ہو تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو منکم اپنے میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاثم ساتھ گناہ کے والعدوان اور سرکشی کے وَإِنْ اور اگر یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کے تفادوہم تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو وہوا حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا تھا علیکم تم پر حالانکہ تم پر حرام کیا گیا تھا اخراجہم نکالنا ان کا افا تؤمنون افا تو کیا تؤمنون تم ایمان لاتے ہو ببعضی بعض حصے کے الکتابی کتاب کے وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو ببعض بعض حصے کا فما جزاؤ تو کیا سزا ہو من جو یفعل کرے ذالکا یہ منکم تم میں سے الا سوائے خزی رسوائی فی میں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامتی اور قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے الی طرف اشد العذاب سخت عذاب کے وما اور نہیں اللہ بغافل بے خبر عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو اولئک الذین یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اشترو خرید لیا الحیاتہ زندگی الدنیا دنیا کی بالآخرتی بدلے آخرت کے فلا تو نہ یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے. ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور لاسٹ لیسن جو ہمارا ختم ہوا تھا آیت نمبر 82 تک 81 اور 82 میں ایک ہوم ورک بھی دیا تھا میں نے آپ لوگوں کو. کہاں کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہم کہاں کے حقدار بننے والے عمل ہیں ہمارے تھوڑا سوچنا تھا. آج جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے
وہ یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیم اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے، یعنی تم نے اس بات کو اگنور کر دیا، مگر تم میں سے تھوڑے اور تم تھے ہی منہ پھیرنے والے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ اب ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ پیچھے بھی جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں چلتی آ رہی ہیں، اور یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان یاد کروا رہے ہیں، جیسے کہ پچھلی آیات میں بھی بنی اسرائیل کو وہ سارے احسانات یاد دلائے گئے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بڑوں پر کیے تھے، لیکن بڑوں نے کیا کیا؟ شکر گزاری کرنے کے بجائے کفر کیا، ناشکری کی، انکار کیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی بار اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اب یہاں جس عہد کی بات ہو رہی ہے یہ وہ بنیادی احکام ہیں، وہ خاص عہد ہے جو انسان کی عبادات اور معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے تو اس عہد کی بھی پابندی نہ کی، پرواہی نہ کی، اس سے بھی بے پرواہی اختیار کی۔ اب یہاں پر ہم پہلا جو حکم پڑھ رہے ہیں اس آیت کے اندر، لا تعبدون الا اللہ، حقوق اللہ، وبالوالدین احسانا، اور دوسرے حقوق العباد کی لسٹ شروع ہو رہی ہے۔ پہلے ہیں حقوق اللہ۔ اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تعبدون، نہ تم عبادت کرنا، الا اللہ، مگر اللہ کی۔ عبادت ہے کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کی 4 قسمیں ہیں: بدنی عبادت، مالی عبادت، لسانی عبادت اور قلبی عبادت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بدنی عبادت جو ہے، جیسے کہ ہم طواف کرتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دھیان کس کی طرف ہے سارا؟ پھر آ گئی مالی عبادت، جیسے صدقہ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی نظر مان لی، کوئی نظر نیاز کے نام پہ جو کام بھی ہم کرتے ہیں، کس کے نام کے کرتے ہیں، کس کی خاطر کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 لسانی عبادت، یعنی کہ زبان سے کسی کو یاد کرنا، کسی کا ذکر کرنا، اٹھتے بیٹھتے بے ساختہ زبان سے اسی کا نام نکلنا۔ اور اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے قلبی عبادت۔ قلب یعنی دل، دل سے عبادت، یعنی دل کے اندر جو جذبہ ہے کسی کے ساتھ، کس چیز کا جذبہ؟ کسی پر بھروسہ کرنا، یا کسی سے خوف کھانا انسان کا، یا کسی سے امید رکھنا، یہ سارے جذبے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رکھے جا سکتے ہیں، کس انسان کے لیے نہیں، کیونکہ جیسا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کیا جانا چاہیے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ویسا بھروسہ ہم انسانوں پہ کیے بیٹھے ہیں، اپنے مال پہ کیے بیٹھے ہیں، اپنے تعلقات پہ کیے بیٹھے ہیں۔ اور ان ساری کی ساری عبادتوں میں جو چیز سب سے اہم ہے کہ ساری ہو کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اگر ان چاروں طریقہ عبادت، یعنی یہ 4 طرح کی عبادتیں ہر کوئی انسان کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ ان چاروں میں سے کسی ایک حصے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک بنا لیتا ہے، کسی اور کے نام پہ وہ سب کچھ کرتا ہے، تو وہ کس چیز کا مرتکب ہو جاتا ہے؟ شرک کا۔ اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرف توجہ دلا رہے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
دنیا میں انسان کے ساتھ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں ان سارے رشتوں میں سب سے قیمتی اور اہم رشتہ جو ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل کو سب سے افضل عمل قرار دیا۔ اس عمل کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آنے کو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو، ماں باپ کے سامنے کندھے جھکا کے رکھنے کو، نہ کہ دو چار لفظ پڑھ لیں، دو چار پیسے کما لیں، ذرا اٹھنا بیٹھنا سیکھ جائیں تو اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیں، آرگیو شروع کر دیں کہ آپ کو تو کچھ نہیں پتا، آپ تو پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پر طریقہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینا ہے نا۔ خیر والدین کا تو حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر پوچھا پھر کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بر بوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اب یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بخاری کی حدیث ہے، اور ہمیں قرآن مجید میں والدین کے لیے کیا دعا سکھائی گئی؟ سورۃ بنی اسرائیل میں یہ دعا آتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا۔ اتنی ڈیٹیل ہے اس ٹاپک کے اندر کہ بہت ساری نشستیں ہو سکتی ہیں والدین کے حقوق کے اوپر، ان سے محبت کرنے کے اوپر، ان کا خیال رکھنے کے اوپر۔ لیکن سمپل میں ایک فارمولا جو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق، سب سے فرسٹ پرائرٹی نہ دوستوں کی ہے نہ رشتہ داروں کی باتوں کی ہے، والدین کی ہے۔ کسی اور کی رائے کا احترام نہیں، پہلے والدین۔ اگر اختلاف بھی ہے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے عزت احترام کے دائرے میں رہ کر، اپنی آواز کو نیچا رکھتے ہوئے، اپنے لہجے کو عاجز بناتے ہوئے، کیونکہ ڈفرینس آف اوپینین تو ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات، کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن کسی بھی صورت میں ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے احترام میں کمی آئے، ہماری زبان کی تیزی ان کے دل کو دکھا دے اور ان کی آنکھیں نم ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ میں نے یہ دعا بھی بتائی ہے کہ اپنی نمازوں میں اس دعا کو شامل رکھیں، چلتے پھرتے بھی یہ ضرور دعا کریں۔ اب والدین کے بعد جس رشتے کا یا جس حقوق العباد میں سے جن بندوں کے حقوق کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وہ ہے وذی القربی والیتامی، رشتہ دار اور یتیم اور مسکین۔ رشتہ دار والدین کی طرف سے بھی، ماں باپ کی مطلب والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی، ہر رشتے کو اس کا حق دینا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بری بات سنتے ہیں، بدگمانی کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ اس بندے نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن چونکہ ہمارے پیاروں کو تکلیف دی ہوتی ہے اور ہمارے پیاروں کا دل دکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کی اگر نیگیٹو بات کر رہے ہو تو ہم اپنا دل خود سے خود خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس میں کون سی بڑی نیکی ہے؟ بجائے اس کے کہ جس کا دل خراب ہے اس کو اس رشتے کی کوئی اچھی بات یاد کروا دیں کہ نہیں چھوڑ دینا، کوئی بات نہیں، انسان ہے، ہو جاتا ہے، آپ اچھا وہ چیز یاد کریں نا، یہ دیکھیں یہ بھی تو اچھی بات ہے ان کے اندر۔ تو ہم اس کلچر کو پروان ہی نہ چڑھنے دیں، ہم اپنی سعادت کو چھوڑ دیں کہ ہم مزے لے لے کے باتیں نہ سنیں۔ تو رشتوں کو ان کا احترام ضرور دینا ہے، عزت دینی ہے، ان کا حق دینا ہے، اور اس کا اس صلہ رحمی کا بہت بڑا اجر ہے قرآن و حدیث میں۔ اب یتیم کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، بیسیکلی یتیم ہوتا کون ہے؟ یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کا جو والد ہے وہ بچپن میں فوت ہو جائے،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی، اور مسکین ایسا ٹھہرا ہوا شخص جو کوشش تو کرتا ہے اپنی گزر بسر کے لیے، لیکن کوشش کے باوجود اس کا پورا نہیں پڑتا، اور اس کے بعد ساری انسانیت کی بات ہو رہی ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ سارے ہی لوگوں سے اچھی بات کرو. کوئی اچھی بات ہے تو انسان بولے، ادروائز چپ رہے. اسی میں عافیت ہے، اسی میں نجات ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قول حسن یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے، بردباری اور عفو درگزر سے کام لیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، اور ہر وہ اچھی عادت ہے اس سے مراد کی جس کو اللہ سبحانہ وتعالی پسند کرتے ہیں. ابو ذر سے روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگر تم کچھ اور نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ مل لو. کھلے چہرے کے ساتھ، دل میں باتیں رکھتے ہوئے نہیں. ہم لوگوں کے ساتھ رہ بھی رہے ہوتے ہیں اور دل بھی خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس عمل سے ہمارا اپنا ذاتی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، سامنے والے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے. اس لیے دل کی صفائی، دل کا خیال ساتھ ساتھ ہر لمحہ ہمیں کرنا ہے. کہیں بدگمانی آنے لگے، انسان ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں، 70 تعویلیں دیں، یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی، چلیں چھوڑ دینا، موو آن. اللہ تعالیٰ ہمیں موو آن کرنا سکھا دے. ہم موو آن کیسے کرتے ہیں؟ ہم لوگوں سے ہی دور بھاگ جاتے ہیں. جو ان کے اندر خیر ہوتی ہے، جس خیر سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، چونکہ ہمیں ان کی ایک بات بری لگی ہوئی ہوتی ہے. اب اس کے بعد حقوق اللہ کی بات ہوئی، حقوق العباد کی بات ہوئی، پھر دوبارہ ذکر آ گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب یہاں پر چونکہ بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے، یہاں سے مراد وہ نماز اور زکوٰۃ ہے جو بنی اسرائیل ادا کیا کرتے تھے. اب بنی اسرائیل میں سے بھی بہت تھوڑے لوگ تھے کہ جو اس عہد پر قائم رہے، اور جو اس ٹائم پہ صحت پر قائم رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر، آپ کی تشریف لانے پر آپ پر ایمان بھی لے آئے. لیکن باقی جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے اس ٹائم بھی ایسے عہد کو نہیں مانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں مانا. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، کہ سارے کے سارے پھر گئے لیکن کچھ تھوڑے سے بچ بھی گئے تھے. اللہ نے یاد رکھا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے عہد کو نہیں توڑا تھا. اللہ انسان کے کسی بھی عمل کو اگنور نہیں کرتا، ضائع نہیں جانے دیتا. آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 84 اور 85. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اور جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے یا اپنوں کو گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا. پھر کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو اس شخص کی جزا جو تم میں سے یہ کرے اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے.
اور اللہ سبحانہ و تعالی ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں پر اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا عہد لیا گیا تھا؟ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ کہا کہ تم ایک دوسرے کے لفظ کے بجائے اپنے کا لفظ اللہ نے یہاں پر استعمال کیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، نہ ہی اپنے آپ کو گھروں سے نکالو گے۔ کہ اپنے کا لفظ کس لیے استعمال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اس کے جتنے امت مسلمہ کے افراد ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال رکھتا ہے، تو یہاں کسی ایک مسلمان کا خون بہانا گویا اپنا خون بہانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام مومن اپنی باہمی دوستی، ایک دوسرے پر رحم اور ایک دوسرے پر شفقت میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی خاطر سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیسی پیاری بات کی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ان دونوں آیتوں میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ ان سے یہ جو 4 عہد لیے گئے ان دونوں آیتوں میں، پہلی بات کیا تھی کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، دوسری بات کیا تھی کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، اور تیسری بات کہ ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنی، اور چوتھی بات کیا تھی کہ قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لینا۔ مگر اب ان 4 کاموں میں سے وہ صرف ایک کام کرتے تھے، آخری والا، کہ فدیہ والا جو عمل تھا وہ کر لیتے تھے، باقی 3 اس پہ عمل ہی نہیں کرتے تھے۔ اگر باقی 3 پہ عمل کرتے تو یہ فدیہ والی نوبت ہی نہ آتی، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ باقی 3 باتوں کا وہ بے دھڑک نڈر ہو کے ارتکاب کرتے۔ اب ہوتا یہ تھا، سورۃ البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، یہ بات آپ کو پہلے بھی یہ بات میں بتا چکی ہوں، اور اس ٹائم مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے تھے۔ کون سے 3 قبیلے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ اہل کتاب تھے، اور مدینہ کے جو عرب قبائل تھے، اوس اور خزرج، یہ بت پرست اور مشرک تھے۔ انہیں کسی آسمانی دین سے کوئی بھی سروکار نہیں تھا، اور یہود کے ان قبائل سے حلیفانہ تعلقات تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ جو تھے وہ اوس کے حلیف تھے۔ اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ رہتی ہی تھی۔ یہ میں ہسٹری آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج کے دور سے بھی کمپیئر کر سکیں اور بات کو سمجھ بھی سکیں۔ اور یہودی قبائل جو تھے ان جنگوں میں اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے تھے، اور مقابلے میں آنے والے مشرک قبیلے کے آدمیوں کے علاوہ ان کا ساتھ دینے والے اپنے یہودی بھائیوں کو بھی قتل کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان کے گھر بھی لوٹ لیتے تھے۔ پھر جب لڑائی ختم ہوتی اور کچھ یہودی قید ہو کے غالب قبیلے کے پاس آتے، تو جو غالب یعنی جیتا ہوا قبیلہ ہوتا تھا، تو وہ غالب قبیلے کے حلیف یہودی خود ہی ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑوا دیتے، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کی کتاب میں یہی حکم ملا ہے کہ اپنے قیدی بھائیوں کو چھڑواؤ۔ ابھی آپ یاد رکھیں گے نا اس بات کو، 3 باتیں تھی، 4 باتیں تھی ٹوٹل جن پر عمل کرنا تھا، لیکن یہ پہلی 3 کو چھوڑ کر آخری 3 والی پہ یاد رکھتے تھے کہ فدیہ دے کے چھڑاتے تھے کہ ہاں جی یہ اللہ کا حکم ہے۔ بلکہ جبکہ یہ چیز وہ بھول جاتے تھے کہ اپنے بھائیوں کے خلاف دوسروں کی مدد ہی نہ کرتے، نہ ان کا خون بہانے میں اور نہ ان کو گھروں سے نکالنے میں، یہ حکم ان کو یاد نہیں رہتا تھا۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ اس طرح سے جس حکم کے اوپر تو ان کی اپنی مرضی تھی اس کو مان لیا، جس کی جو حکم ان کی مرضی سے میچ نہیں کرتا تھا اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مانتے، اللہ کی کتاب کو مانتے، تو ان 4 باتوں کو مانتے۔ یہ اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے جب پہلے بنی اسرائیل کے دور میں بھی ان کو ان کی کتاب میں حکم ملا، وہی ریپیٹ ہو رہا ہے یہاں پر البقرہ میں۔ اب یہاں پر ان کی جو سزا بتائے گی خزی یعنی کہ رسوائی، اور واقعی ان کے ساتھ ہوا ایسا۔ مدینہ میں بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا، اور بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کے بالغ مرد جو تھے، جوان مرد قتل ہوئے، بچے اور عورتیں لونڈی اور غلام بنے،
یہ تو دنیا کا عذاب ہوا ان کے ساتھ، دنیا کی رسوائی بنی تھی ان کے لیے، ابھی تو آخرت کا عذاب تو باقی ہے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اب یہی حال ہو گیا ہے جو اہل کتاب کا تھا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بھی اپنی مرضی مرضی کے کچھ احکام لے رکھے تھے، اس پر عمل کر لیتے تھے، اور جو مرضی سے میچ نہیں کرتے تھے اس کو بھلا دیتے تھے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، ایون کہ نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے ہم، لیکن اس کی جگہ سود کھا لیتے ہیں، جوئے کے پیسے استعمال کر لیتے ہیں، انشورنس کرا لیتے ہیں، اور اس ٹائپ کے وہ سارے بزنسز اپنے نام سے، اپنے رشتہ داروں کے نام سے شروع کر لیتے ہیں۔ وہاں نہیں سمجھ آتی کہ یہ حرام ہے۔ ہم قبلے کی، کعبہ کی کتنی عزت کرتے ہیں، اس طرف پیٹ کرنا گوارا نہیں کرتے، مگر نماز کتنی فکر ہوتی ہے ہم سب کو نماز کی۔ حرام کی طرف آ کے دیکھیں تو جی نہیں، ہم تو حرام کچھ بھی نہیں کھاتے، لیکن جب ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر حرام ان کی زندگی کا حصہ، ایسے ملکوں میں، ایسی جگہوں پر، تو ہم اپنی مجبوری بنا کر بنا کوشش کیے کہ حلال تلاش کر لیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور وہی حرام کام کرتے ہیں جو اسلام میں منع کیے گئے ہیں، وہاں جا کے اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں۔ ایک اور بڑا کام جو ہم کرتے ہیں، امت مسلمہ کا فرد بھی خود کو کہتے ہیں، پھر کافروں کے ساتھ مل کر اپنے ہی بھائیوں کو قتل بھی کرتے ہیں، ان کو ان کے گھروں شہروں کو تباہ اور برباد کرنے میں ان کے مددگار بھی بنتے ہیں، پھر ان کو امداد بھی بھیجتے ہیں۔ کس کے آگے سچا بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم؟ اسی لیے تو ذلت اور رسوائی مقدر بن چکی ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہو رہی ہے، آخرت میں بنے گا کیا؟ کیونکہ اس سارے عمل کو جو ہم نے اپنے سالوں سے اپنے آپ کو بھی ریپیٹ کروایا ہے، اس کا تو مطلب یہ ہے نا کہ ہم کتاب کے بعض حصے کو تو مان رہے ہیں اور بعض کو چھوڑ رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی، مشابہت اختیار کرتے ہیں اللہ کے نافرمانوں کی۔ کیا ہم عذاب سے بچ جائیں گے؟ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ یہ میں نے آیت نمبر 84 اور 85 دونوں کو اکٹھے ایکسپلین کر دیا۔ آیت نمبر 86، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لا فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خریدی، سو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان دونوں آیتوں میں پچھلی میں جو 4 کام کرنے کو بتایا گیا نہیں کیا انہوں نے۔ عہد شکنی کی کتاب کے بعض حصے کو ماننا، بعض کو نہیں ماننا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 86 میں سزا بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ ہم سب کے لیے کھلا رکھے، ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم کتاب پر پوری کے پوری طرح عمل کرنے والے ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پہ عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کرے، ہمارے اصلاح فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، صحت اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا خاتمہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔